اسلامی ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، کیا تحریک انصاف اپنی سیاست کے لیے ریاست پر دباؤ ڈال رہی ہے؟ اور اس وقت حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پر جو بات ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تقریباً 52 برس بعد کیا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ تحریک انصاف قوم کو کہہ رہی ہے کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھیں؟ تو کیا سمجھا جانا چاہیے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی سیاست اور ریاست دونوں کے گلے کی ہڈی ہیں، اور کیا مصالحت، مفاہمت اور مذاکرات کے راستے بند ہو گئے ہیں؟ ان سب پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ خالد بیگ صاحب، کیا ہوا ہے اچانک ایک دفعہ پھر ایک سیاسی جماعت کے ایک رہنما کو یہ پھر جنون اٹھا ہے کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کو قوم پڑھے اور اس میں جو ذمہ دار کرداروں کا تعین کرے؟ کیا آخر ایک دم اس وقت کیا مقاصد ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ کہ میں تو حمود الرحمن کمیشن جو رپورٹ ہے اس کی صحت کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اس کی بڑی وجہ صحت کو تسلیم کرنا پڑے گا، وہ ہے جی نہیں، سنے تو صحیح نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو دسمبر 1974 میں وہ رپورٹ مکمل کر کے پیش کی گئی جی، تو اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس کا احاطہ صرف جو ہے وہ جنگی حوالے سے کیا گیا تھا، اس میں سیاسی ناکامی کا ذکر ہی نہیں تھا، جو کہ بڑی حیران کن بات ہے۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ اس کو انتہائی خفیہ دستاویز قرار دے کے اس کو پبلش نہیں کیا، پبلک کے سامنے نہیں لایا گیا۔ پھر اس میں سب سے اہم چیز کہ یہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پاکستان کے سامنے آئی کس طریقے سے، آپ یہ بھی تو دیکھیے نا۔ وہ دسمبر 2000 میں انڈیا ٹوڈے نے شائع کی۔ انڈیا ٹوڈے جو کہ انڈین خفیہ ادارہ را جو ہے اس کے زیر کنٹرول جو ہے، یہ ہفت روزہ ہے انڈیا کا، اور یہ سب کو پتہ ہے، کوئی خفیہ بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو پورا ایک صرف 5-6 صفحات میں اس کو رپورٹ میں انہوں نے شامل کر دیا، اور اسی 5-6 صفحات کی رپورٹ جو ہے آج تک ہم اس کے اوپر مکھی مارے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مقصد کے تحت صرف پاکستان فوج کو اور اس کے اندر ایسی چیزیں شامل کی جو کہ اس کو تصدیق کرنے والا کوئی نہیں۔ دیکھیے ابھی تک جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا جو آپ بات کریں جس انداز میں، 2000 میں بھی وہ رپورٹ آج تک پبلک نہیں ہوئی۔ سن 2000 میں بھی جو رپورٹ پبلک، اس کے کچھ حصے پبلک ہوئے۔ دیکھیے میں وہی گزارش کر رہا ہوں، اور اس میں بھی صرف اسی حوالے سے جو کسی کو سوٹ کرتا تھا انہوں نے اس کے حساب سے کیا۔ تو ابھی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب یہ رپورٹ پبلک نہیں ہوئی تو پاکستان کے کون کون سے سیاسی رہنما نے یہ مکمل رپورٹ پڑھ لی؟ آپ نے بھی کہا نہیں پڑھی نا جی مکمل۔ دیکھیے جب مکمل رپورٹ سامنے ہی نہیں آئی آج تک، ٹھیک ہے، اس کو پبلش ہی نہیں کیا گیا، عوام کے سامنے لایا ہی نہیں گیا، تو پھر کون سی رپورٹ ہے بھائی؟ وہی جو انڈیا ٹوڈے نے شائع کی تھی، ہمارے دشمن ملک نے شائع کی تھی، اور اپنے مضمون مقاصد کو جو ہے بروکار لانے کے لیے شائع کی تھی، تاکہ پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کو پہلے یہ بتایا کہ ان کے پاس رپورٹ کون سی ہے، نمبر 1، اور کیا وہ سن 2000 والی جو اس رپورٹ کے چند اقتباسات ہیں صرف اس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہی ہے؟ دیکھیے اب اس رپورٹ میں ہے کیا، یہ اس سے کہا کیا جاتا ہے؟ وہ ہمارے ہاں ماضی میں بھی بہت سے سیاسی جماعتیں بھی اس کے اوپر بات کرتی رہی ہیں، اس کا ذکر کرتے رہے۔ وہ یہ تھا کہ جناب انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان جو ہے اس کو اکثریت حاصل ہو گئی، اسے نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر شیخ مجیب الرحمان اگر وہ الیکشن جو ہے جیتنے کے بعد اقتدار اس کے حوالے کر دیا جاتا تو کیا پاکستان نہیں ٹوٹتا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو جنگ ہے 1971 کی، اس جنگ میں سرنڈر کرنا یا نہ کرنا یہ اس میں سے یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن 1971 صرف اس دن کا واقعہ دسمبر کا نہیں ہے۔ 1947 سے 1971 کے درمیان پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، انتظامی تاریخ ہے، جو کردار ہے، ان سب کا ایک اس کے نتیجہ ہے جو کچھ بھی ہوا ہے۔ میرا ذاتی رائے یہ ہے جی، میں اس میں ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کو، اس پہ میں بات کروں گا۔ کچھ لوگوں نے اس پہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ رپورٹ 3 ججز نے جو دی تھی، اور چیف جسٹس ہے اس وقت حمود الرحمن، اور انہوں نے جو رپورٹ دی تھی 2 ججز کے ساتھ مل کے، انہوں نے 1947 سے لے کر 1971 تک کے سیاسی اور فوجی دونوں چیز معاملات کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کم از کم تقریباً 500 لوگوں کے انٹرویوز لیے تھے، ریکارڈ لیے تھا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب جی ایچ کیو نے بھی اس میں تعاون کیا تھا اس کمیشن کے ساتھ، جو ریکارڈ جو چیزیں مانگی گئی تھیں۔
اور یہ حامد میر نے مینشن کیا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کو اس وقت کی GHQ نے ریکویسٹ کی تھی اس وقت کے وزیر اعظم سے ذوالفقار علی بھٹو سے کہ اس کو ابھی پبلک نہ کیا جائے، کیونکہ ابھی ہم ایک سکوت سے گزرے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، تو ابھی ایک فوج پہلے ہی ڈی مورلائز ہے تو چیزیں، تو اس کو پبلک نہ کیا جائے. تو یہ ریکویسٹ آنر ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے آج تک وہ چیزیں نہیں ہوئیں، لیکن فوج نے انٹرنلی طور پہ اس پہ ضرور اپنے طور پہ دیکھا ہوگا. تو یہ جو چیزیں چند ہیں، اور اس میں سے پھر جو اس وقت کے کردار ہیں، اگر ہم عبدالرحمٰن کمیشن رپورٹ ہی کی ہم بات کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو ایک چیز یہ بھی آئی کہ سابق آرمی چیف اسلم بیگ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، وہ خود بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ 1971 میں انہوں نے خود، وہ اس وقت بنگلہ دیش میں تھے، کرنل تھے، اور انہوں نے اس وقت اپنے GOC کے حکم پر ایک رپورٹ بنائی تھی. وہ رپورٹ بھی کیا تھی، چیزیں تھیں. سو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ بات کریں، دیکھیے اس کو آپ آگے کر سکتے ہیں. دیکھیے میں بتاتا ہوں، اس میں ایسا ہے کہ حمید الرحمٰن کمیشن رپورٹ جو ہے وہ صرف اس کا احاطہ جو ہے وہ صرف جنگی شکست کے حوالے سے اور فوجی کردار کے حوالے سے تھا. 1972 میں اس کا بڑا کچھ حصہ مکمل ہو گیا تھا. باقی حصہ حمید الرحمٰن نے کہا کہ چونکہ ہمارے بہت سارے جنگی قیدی جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں، جب وہ واپس آ جائیں گے، پھر جب وہ ان کی رہائی ہو گئی اپریل 1974 میں، پھر ان سے انٹرویوز کی ہوئی گئے جنگی قیدیوں سے، اور اس کے سال کے اینڈ میں وہ جو رپورٹ تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پیش کر دی گئی. اب ذوالفقار علی بھٹو کا یہ ذاتی فیصلہ تھا، اور یہ تاریخی حقائق بھی یہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا. پھر اس میں ایک اہم سوال کہ جس وقت رپورٹ پبلک کر دی گئی اور پھر یحییٰ خان کے اوپر مقدمہ پاکستان میں کیوں نہیں چلایا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ اس کے اوپر مقدمہ چلایا جانا چاہیے تھا، نہیں چلایا گیا. اچھا، اس کو بھی چھوڑیں. بات یہ ہے کہ جس وقت 1967 میں شیخ مجیب الرحمان اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اگرتلہ تری پورہ، جو کہ مشرقی پاکستان کے باہر برما کی سرحد سے پہلے ایک انڈین ریاست ہے، وہاں جا کے انہوں نے راہ کے سینئر افسران کے ساتھ جس وقت ملاقات کی، اور ایک ہوٹل میں ان کی یہ ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں جو چیزیں طے کی گئیں اس میں یہ تھا کہ پاکستان، مشرقی پاکستان کو ہر صورت جو ہے وہ الگ کرنا ہے. اس میں الیکشن اور یہ اس کے اوپر کوئی ایسا بیچ میں شرط یا قدغن نہیں تھی کہ الیکشن ہوں گے اور شیخ مجیب کے 6 نکاتی جو اس کا جو منشور تھا وہ اس میں شامل کیا جائے گا تو پھر پاکستان نہیں ٹوٹے گا. ایسی بات نہیں ہے. اس میں جو گفتگو ہوئی اس میں اسلحہ، پیسہ، تربیت، مفتی بہانی، یہ سارے عوامل شامل تھے. یہ چیزیں جس وقت ایوب خان کے سامنے لائی گئیں جو ثبوت ڈاکومنٹڈ تھے، تو اس کے بعد پھر جنوری، یہ میرے خیال 68 میں جنوری اور فروری میں 260 کے قریب لوگ جو تھے وہ گرفتار کیے گئے جو کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھی تھے. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز، اہم چیز، یہ آپ کے لیے بھی شاید انکشاف ہوگا کہ 2013 میں 23 فروری 2013 بنگلہ دیشی پارلیمنٹ جو ہے، انہوں نے جو اگرتلہ سازش کیس کے جو گرفتار شدگان تھے ان کے اعزاز میں، ان کی یاد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا. یہ بنگلہ دیش کے اخبارات میں چیزیں شائع ہو چکی ہیں. اس میں اس وقت کے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر کرنل شوکت علی، جو کہ ان گرفتار ہونے والوں میں شامل تھے، اس وقت وہ پاک فوج میں کپتان تھے جب وہ شیخ مجیب کے ساتھ اگرتلہ سازش کیس میں گرفتار ہوئے. انہوں نے جب خطاب کیا، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج میں یہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ اگرتلہ سازش کیس جو ہے وہ حقائق پر مبنی تھا، لیکن مصلحتاً سیاسی ضرورت اور اسٹریٹجی کے تحت اس وقت ہم نے کہا کہ یہ سیاسی انتقام ہے. اگر ہم اس وقت کہہ دیتے کہ نہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے تو آج بنگلہ دیش میں ہم آزاد ریاست کے طور پہ نہ بیٹھے ہوتے. پھر اس میں انہوں نے پاکستان کے ان تمام سیاستدانوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے ایوب خان کی طرف سے جو گول میز کانفرنس تھی اس میں شیخ مجیب کی شرکت کی شرط رکھ دی. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے نصاب میں بھی یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ شیخ مجیب جو ہے اس کے اوپر اگرتلہ سازش کیس جو تھی وہ ایک سیاسی انتقام تھا. تو ہم اپنی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو سچ بتانا چاہیے کہ وہ ایسا نہیں تھا، بالکل وہ تھی. اور شیخ مجیب الرحمان اس بات پر بلیو کرتا تھا کہ ہم جمہوری طریقے سے، جمہوری جدوجہد سے بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان سے الگ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں مسلح جدوجہد کرنی ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بہت سارے ان کے لکھنے والے جو ہیں، شرمیلا بوس کی آپ کتاب پڑھ لیں، اس طریقے سے بنگلہ دیش بنگالیوں کی بہت ساری کتابیں ہیں. ان میں سے مجھے ایک تو انڈین بنگلہ دیش ڈاکٹرین یہ کتاب ہے، مصنف بھی اب مجھے نام یاد نہیں رہا. تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ تھا، اس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ اس میں اگر انتخابات ہو چکے تھے یا شیخ مجیب کو اقتدار مل بھی جاتا، اندرا گاندھی اس پر تیار نہیں تھی
کہ شیخ مجیب جو ہے وہ مشترکہ پاکستان کا جو ہے وزیر اعظم بنے، وہ طے کر چکی تھی، اور شیخ مجیب کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ ہم نے ہر حالت میں اب یہ مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کرنا ہے، اور اس کے اوپر کافی وہ کام کر چکے تھے۔ تو ان حالات میں جس وقت آپ یہ سارے حقائق اگر قوم کے سامنے رکھیں، پھر تحریک انصاف سے پوچھنا چاہیے بھئی اس میں انتخابات کہاں سے آ گئے، اس سے پہلے ہم اس پہ آخر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو چیز بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ تھے جنرل نیازی، ان کو جی ایچ کیو کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ سرنڈر نہیں کریں، سیز فائر کریں، لیکن انہوں نے وقت سے پہلے سرنڈر کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں موجود جی ایچ کیو، ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم 10-15 دن اس کی گزار لیتے ہیں تو اس دوران میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس طریقے سے اگر انڈیا نے قبضہ کر بھی لیا ہے چیزیں تو ہم وہ اس سے واپس لے سکیں گے، لیکن وہ ٹائم نہیں ملا، ہم نے پہلے ہی سرنڈر کر کے ہر چیز ان کے حوالے خود کر دی۔ اب آپ نے یہیں خود بخود ایک سوال پیدا کر دیا، کیا انڈیا نے ایک جارحیت نہیں کی تھی؟ بالکل کی تھی، اور انڈیا پھنس گیا تھا۔ انڈیا اس لیے پھنس گیا تھا، جنگی قیدی اس کے پاس تھے، جنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد اسی کا فائدہ پاکستان اٹھا سکتا تھا نا، جو پاکستان نے نہیں اٹھایا۔ دیکھیے سنیے نا کہ چیزیں طے ہو چکی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگی قیدی کیوں نہیں رہا کیے گئے؟ ایک تو جنگی قیدی 90,000 تھے ہی نہیں، یہ سارا ایک مت ہے اور ایک انڈیا کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے۔ وہاں پر ہمارے جو پولیس والے اور باقی اور جو سول ادارے تھے ان سب کو ملا کے بھی یہ کوئی 40,000 کے قریب تعداد نہیں بنتی تھی، اس سے بھی کم تھی۔ اب آپ ایک نئی بات کریں بارہ۔ اچھا چلیے ایک اور چیز، بات یہ ہے کہ انہوں نے جنگی قیدی اس وقت تک رہا نہیں کیے جب تک پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم نہیں کر لیا۔ اگر پاکستان بنگلہ دیش کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہ کرتا تو انڈیا کے اوپر، اندرا گاندھی کے اوپر جو ہے وہ ایک تلوار لٹکتی رہتی کہ وہ جہار ملک ہے اور انہوں نے ایک آزاد ملک کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ یہ تاریخ کے وقت سے وہ جو 10-15 دن آپ مل سکتے تھے اسٹریٹجی کر لو اور چیزیں، یہاں پاکستانی فوج بھی وہ کہا جاتا ہے کہ لڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی کہ 10 سے 15 دن اس کو لنگر آن کر سکتی تھی، لیکن وقت سے پہلے سرنڈر کر دیا گیا اور جنرل نیازی نے کیا اس وقت۔ دیکھیے ایک اور چیز یہاں ایک جنگی طور پہ دیکھیے، اس وقت پاکستان کی جتنی فوج تھی وہ پورے بنگلہ دیش میں پھیلی ہوئی تھی، جتنی بھی اس کی تعداد تھی وہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں تھی، ان کی کمیونیکیشن آپس میں نہیں تھی۔ جس وقت سرنڈر ہو گیا اس کے باوجود بھی بہت سارے جگہوں پر پاک فوج کے جو افسران تھے، فوج جوان تھے سارے، وہ مزاحمت کرتے رہے اور لڑتے رہے، اور یہ 2-3 ہفتے بعد تک یہ لڑائی جاری رہی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک یہ بہت بڑی عالمی سطح کی جو ہے سازش تھی، اور اس میں امریکہ بظاہر جو ہے وہ سامنے نہیں تھا لیکن اس میں سامنے تھا۔ اس کا ایک اور میں آپ کو بیک گراؤنڈ، اس میں ایک اور بیک گراؤنڈ، جس وقت 1962 میں جس وقت چین اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی، اس وقت امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا تھا، ایوب خان کو کہا گیا تھا کہ مشرقی پاکستان کے ہوائی اڈے انڈیا کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، جو کہ پاکستان نے بالکل انکار کر دیا تھا۔ جس کے بعد اب چین کے ساتھ انڈیا کے جو معاملات ہیں، یا وہ اس کو فرنٹ لائن کے طور پر یا چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا اور کرنا چاہتا ہے، اس میں پھر مشرقی پاکستان جو ہے اس کی علیحدگی امریکہ کے نظروں میں بھی ضروری اس لیے تھی تاکہ اس وقت وہ حصہ جو ہے وہ انڈیا کے کام آ سکے۔ یہ حقائق ہیں، آپ اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ ایک دم واپس آتے ہیں پروگرام کے آخری سے ایک طرف کہ پی ٹی آئی اس وقت اس کو کیوں زور دے رہی ہے؟ اس وقت عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی سیاست اور خاص طور عمران خان جو اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ٹویٹ ان کے جو بھی استعمال کر رہا ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ، ٹویٹر ہینڈل وہ ہے، یا ان کی اگر کنسنٹ شامل ہے، اور جس انداز میں پھر اس کو دفاع کیا جا رہا ہے، کیا مقصد ہے؟ دیکھیے اس میں بھی کنفیوز ہے، اس میں بھی ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کنفیوز ہے۔ وہ کنفیوز اس لیے ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے کیا ہی نہیں، چونکہ وہ استعمال ہی نہیں کر رہے، بھی ان کے نام کا وہ ایک اکاؤنٹ ہے، وہ اگر کسی ان کی مرضی کے بغیر، ان کی اتھارٹی کے بغیر، چاہے امریکہ سے، تو پھر وہ اکاؤنٹ بند ہوگا، وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ہو جانا چاہیے بالکل۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا، ہاں اگر کچھ ان کے عناصر جو ہیں، کچھ ان کے لیڈران جو ہیں، بڑے لیڈران جس میں سابق صدر علوی بھی ہیں، انہوں نے ڈٹ کر کہا کہ نہیں جی وہ جو ہے ٹھیک ہے، آپ اب حمود الرحمان کمیشن کی بنیاد پہ کھیلنا چاہتے ہیں، بھئی ایسا نہیں ہے، آپ عوام کو، پاکستان کی عوام کو جو ہے اپنی فوج کے خلاف ان کے ذہنوں میں تحفظات پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہوگی کہ پبلک کو جو ہے فوج کے سامنے لا کھڑا کیا جائے۔ پھر سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے رائے زنی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کو جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ سب سے بڑا ٹول ہے، تو وہ تو پبلک کے اندر فوج کے خلاف جو ہے وہ ایک نفرت ابھارنے کی کوشش ہے، مطلب فوج کے حوصلے پست کرنے کی کوشش ہے، جبکہ فوج جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، ایک فرد کا نام نہیں ہے۔ اس میں آرمی چیف کو آپ الگ نہیں کر سکتے کہ ہم آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، بھی آرمی چیف
چیف جو ہوتا ہے کہیں بھی کسی بھی فوج کا وہ ایک سر ہوتا ہے, باقی دھڑ جو ہے اس کا پورا وہ ادارہ ہے. آپ سر جو ہے اگر اس کے اوپر پتھر بازی کریں اور نہیں ہم تو جناب باقی جسم کو تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ اب ان کو بیٹھ کر کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی اسٹیج پر انہیں معاملات سیاسی طور پر حل کرنے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے لیڈران نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ جو بیانیہ ہے شیخ مجیب کا ذکر یا حمود ایوان کے کمیشن کا ذکر وہ ایک سیاسی بیانیہ ہے. بھی اگر سیاسی بیانیہ ہے تو اس میں آپ ریاست کو تو تماشا مت بنائیں, ریاست کے سب سے اہم ادارے کو تو تماشا مت بنائیں. اگر سیاست ہی ہے تو پھر بیٹھ کے سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کریں اور بیٹھ کر بات چیت کریں. اس کے بعد پھر جو بات چیت آپ نے کرنی ہے آپ کہتے ہیں وہ بھی ہم نے سیاستدانوں سے نہیں کرنی. بھئی جب آپ نے سیاستدانوں سے بات چیت ہی نہیں کرنی تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. تو کیا پاکستان اسی عوام اور اسی ایک کیوس کے اس کی حالت میں رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ یہ زیادہ عرصہ یہ سلسلہ نہیں چل سکتا. اور پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں کسی جگہ اپنے اس کے اوپر جو ہے نا غور کرتے ہوئے اپنے ترجیحات کو تبدیل کرنا ہوگی اور بیٹھ کر بات کرنا ہوگی ہر حالت میں. بیگ صاحب جہاں پہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں آپ جو بات کریں اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس سارے معاملے میں اب جب کہ الیکشن کے بعد حکومتیں بن گئی ہیں, چیزیں ہیں, ایک دم چیزیں ختم ہوتی ہیں, لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو اس موقع پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات کرنا بھی یا جو ویڈیو ٹویٹر پہ ڈالی گئی عمران خان کے اکاؤنٹ سے اور چیزوں سے, تو وہ اس وقت انہوں نے کہا جی دوبارہ ایک ایسا فاصلہ ہے کہ دو الگ الگ اب دوبارہ اپنی کنارے پہ چلے گئے ہیں, فاصلے اور بڑھ گئے ہیں اور اب اس کا امکان ختم ہو گیا ہے کہ کوئی بیٹھ کے بات بھی ہوگی یا چیزیں بھی ہوں گی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امکانات ہیں جو مفاہمت کے, مصالحت کے, مذاکرات کے, وہ تو ظاہر ہے کہ سیاستدانوں کو ہی کرنے ہیں, انہوں نے راستہ نکالنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کیا یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو کچھ بھی ہوا یہ ایک لحاظ سے پھر 9 مئی والا ہی ریپلیکا نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو سپورٹر صاحبان ہیں یا ان کے جو لیڈران ہیں, ایک چیز انہیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے. جس وقت وہ 1971 کا ذکر کرتے ہیں, 1971 میں باقاعدہ انڈیا حملہ آور تھا اور اس کی 2 لاکھ کے قریب جو تربیت یافتہ لوگ تھے جس میں مکتی بانی تھی اور مکتی بانی کے اندر بھی انڈین جو کمانڈوز تھے وہ شامل تھے اور انڈیا کے لوگ شامل تھے تربیت یافتہ. ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں پہ جس طرح قتل و غارت کری وہ ایک جنگ تھی. تو کیا یہاں پر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں بھی انڈیا کوئی ایسی کارروائی کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرے گا اور اس حملے کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اس سے یہ فوج کو نقصان ہوگا کوئی یا پاکستان کو نقصان ہوگا؟ بھئی ایسا نہیں ہے. وہ مشرقی پاکستان کے زمینی حقائق اور مغربی پاکستان موجودہ پاکستان کے زمینی حقائق اس سے بہت مختلف ہیں. یہاں پر 1971 کا ذکر بنتا ہی نہیں, یہاں پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر بنتا ہی نہیں. اگر آپ فوج کی بات کرتے ہیں تو فوج جو ہے چاہے درپردہ ہو یا ایسا ہو, وہ تو امریکہ میں بھی مداخلت کرتی ہے, وہ تو برطانیہ میں بھی مداخلت کرتی ہے, اور انڈیا میں بھی جو ان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ٹوٹل کنٹرول موجود ہے. اور اگر مودی اس وقت دوبارہ اگر وہ جیتنے کے قریب ہے تو اس میں ان کی آرمی جو ہے وہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ادارے جو ہیں وہ ساتھ شامل ہیں. لیکن اپنے ملک کے اندر تو اس طریقے سے تماشا مت بنائیں. اپنے ملک کے اندر اپنی ہی فوج کے خلاف جو کہ لڑ رہی ہے, آج بھی لڑ رہی ہے. دیکھیں کون سا دن ہے, کون سا ہفتہ ہے جس وقت آپ کے ملک میں دہشت گردی میں ہمارے جوان افسران شہید نہیں ہو رہے, اور جب وہ چاہتے دے رہے ہیں ہم جو ہے فوج کو تماشا بنانے کے چکر میں. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب. بات پھر وہی ہے کہ مصالحت, مفاہمت اور مذاکرات کے بغیر یہ ڈیڈ لاک ختم نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید اذوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.